بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ سورۃ الرحمن کی یہ آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الرحمن میں اپنی نعمتوں اور قدرتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان نعمتوں میں سب سے پہلی اور بڑی نعمت وہ تعلیم قرآن کی نعمت ہے، اور اس کے بعد خلق الانسان میں تخلیق انسانی کی نعمت کا ذکر ہوا ہے، یہ دوسری نعمت۔ اور پھر تیسری نعمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اللہ نے انسان کو بیان سکھایا، علمہ البیان۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے دو مزید نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ شمس و قمر کا نظام حساب سے چل رہا ہے، اور پھر مزید دو نعمتوں، چھٹی اور ساتویں نعمت کا ذکر ہے، نجم اور شجر۔ اور اب یہ 8ویں اور 9ویں نعمت کا ذکر ہے۔ فرمایا والسماء رفعها، اور آسمان کو اللہ ہی نے بلند کیا ہے۔ والسماء مفعول کو مقدم کیا، رفع السماء کی بجائے والسماء رفعها، اور آسمان اس کو اللہ ہی نے اٹھایا، اس میں حصر کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا وسیع و عریض آسمان اس کو اونچا کر دیا، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ تو کرب اور مصیبت سے مر جاتے، اور یہ عالم میں تنگی واقع ہو جاتی۔ اللہ نے عالم میں ایسی کشادگی اور فراخی رکھ دی، اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت اور نعمت نمایاں ہے۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اللہ نے میزان اور ترازو رکھ دی۔ میزان کا معنی ترازو، یہ لفظ وزن سے بنا ہے، اور وزن کا معنی تول۔ میزان اس کا اسم اعلیٰ ہے، جو اصل میں میوزان تھا۔ تو اللہ نے ترازو رکھ دی ہے۔ اب وہ ترازو کیا ہے؟ ترازو کا معنی عدل و انصاف۔ ترازو عدل و انصاف کی علامت ہے۔ اللہ نے میزان مقرر کیا ہے اور ترازو رکھ دی ہے، اور اللہ نے عدل اور انصاف کو رکھ دیا ہے، عدل اور انصاف کو مقرر کیا ہے۔ وہ عدل و انصاف تکوینی بھی ہے اور تشریعی بھی ہے، یعنی کائنات کی چیزوں کی تخلیق میں بھی اللہ نے ایک عدل اور ایک توازن رکھا ہوا ہے۔ ہر چیز کو ایسا پیدا فرمایا جیسے اس کے لائق و مناسب تھا،
اور چیزوں کی پیدائش، اس کے مادے، اس کی مقدار، ہر اعتبار سے اس کائنات میں اللہ نے ایک وزن اور ترازو اور عدل رکھا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے ہیں اور ان احکام میں بھی پوری طرح عدل ہے۔ تو اللہ نے کائنات میں عدل رکھا ہے اور اپنے احکام میں عدل رکھا ہے۔ یہ اس لیے اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان میں، ترازو میں اور تولنے میں حد سے تجاوز نہ کر لو، اس میں کوئی سرکشی نہ کر لو۔ وہ اگر عدل اور انصاف کی خلاف ورزی کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کی اس تخلیق اور تخلیق فطری کی مخالفت کرتا ہے۔ اور اللہ نے احکام جو نازل فرمائے ہیں وہ اس لیے تاکہ تم ان احکام کی پیروی کر کے ظلم و جبر اور نقصان اور حد سے تجاوز اور سرکشی اور گمراہی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ تطغوا فی المیزان، یعنی یہ میزان اللہ نے اس لیے مقرر کیا ہے لِأَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، تاکہ تم اس میزان میں سرکشی نہ کرو۔ اللہ نے خود بھی کائنات کی تخلیق میں ایک توازن رکھا اور جو بھی پیدا کیا اس کو عدل و انصاف سے پیدا کیا۔ اور جب وہ خود عادل ہے اور تخلیق کائنات میں عدل رکھا ہے تو تمہیں بھی حکم ہے کہ تم بھی اس کائنات کا حصہ ہو، تو تم بھی توازن سے چلو اور عدل و انصاف کی پیروی کرو، ورنہ یہ کائنات کی تخلیق اور فطرت کے خلاف ہوگا کہ اگر تم ظلم اور زیادتی اور سرکشی کرو گے۔ اور اسی طرح اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں جو عدل ہے، وہ اس لیے نازل کیے کہ تم پھر از خود جب کسی حکم کی پیروی کرو گے تو تمہارے اندر بگاڑ ہوگا، تجاوز ہوگا، نقصان ہوگا، سرکشی ہوگی، تو اللہ نے خود ہی تمہارے لیے ایسے احکام مقرر فرمائے تاکہ تم پھر اسی قسم کی سرکشی نہ کر سکو۔ تو ظاہری طور پر کاروبار میں جو اللہ نے ایک ترازو رکھ دی ہے وہ بھی ایک جزئی چیز ہے، اور وہ اس لیے ہے تاکہ انصاف ہو۔ تو جس طرح ترازو اس لیے اٹھاتے ہیں تاکہ کسی کا حق نہ دبے اور بے انصافی نہ ہو، اور ہر معاملہ اور ہر چیز مقدار اور تول کے ساتھ ہو، تو اسی طرح اس کائنات میں اللہ نے جو تکوینی اور تشریعی عدل اور انصاف رکھا ہے یہ ایک میزان ہے جو اس لیے ہے تاکہ تم تجاوز اور طغیان اور سرکشی نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، تو وزن کو قائم کرو انصاف کے ساتھ۔ اب یہ امر کے انداز میں حکم دیا گیا کہ وزن کو قائم کرو اور وزن کو برابر کر دو، تول برابر کر دو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور میزان میں اور تول میں اور وزن میں کمی نہ کرو۔ وَلَا تُخْسِرُوا یعنی وَلَا تَنْقُصُوا، نقصان اور کمی نہ کرو۔ نہ تو اس تول میں حد سے تجاوز کرو، نہ اس تول میں کمی کرو، تول اور ترازو برابر رکھو۔ وہ انفرادی اور جزئی کاروبار کے اندر بھی ایک ترازو اور مقدار ہے، وہاں پر بھی
کمی نہ کرو، اس کی بھی وعید ہے، ویل للمطففین۔ اور ناپ تول میں کمی سے پیغمبروں نے روکا ہے، اور خاص کر حضرت شعیب علیہ السلام کی تعلیم تو قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن یہ جزیہ ہے، یہ جزی چیزیں ہیں۔ آیت عام ہے جس میں یہ مقصد ہے کہ اللہ نے عدل رکھ دیا ہے تاکہ تم اس عدل میں نہ تو طغیان اور سرکشی اور حد سے تجاوز کرو اور نہ ہی اس عدل میں کچھ کمی کرو، بلکہ ہر حقدار کو اس کا حق دے دو۔ تو اللہ نے انسان کو علم بھی عطا کیا، اور علم کے ساتھ ساتھ اللہ نے عدل بھی رکھ دیا۔ تو یہ علم القرآن اور وضع المیزان، علم اور عدل، یہ دو چیزیں ملتی ہے تو یہ کمال تک بات پہنچتی ہے۔ علم کا کمال عدل ہے، اور عدل ہوتا ہے علم سے، اور علم اور عدل جب ملتا ہے تو یہ انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ اور کسی معاشرے میں معاشرے کا کمال بھی علم اور عدل ہے۔ لہذا اگر وہ علم اختیار کرتے ہیں اور عدل و انصاف پر چلتے ہیں تو یہ دو ایسے میدان ہیں کہ جس سے وہ کمال تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ جو میزان کا لفظ ہے یہ 3 بار ذکر ہوا ہے، وضع المیزان، وَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانِ۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلا میزان ہے وَوَضَعَ الْمِيزَانِ، اس میزان میں میزان سے عدل مراد ہے، اور یہ جو دوسرا میزان ہے اللہ تطغوا فی المیزان، یہاں المیزان الوزن کے معنی میں ہے، مصدر کے معنی میں، مصدری معنی ہے کہ میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی وزن اور تول میں، جیسے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ میں ہے۔ اور یہ جو تیسرا ہے کہ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، یہاں المیزان بمعنی موزون ہے، جس چیز کو تولا جاتا ہے وہ موزون ہے، اس موزون میں کمی نہ کرو۔ تو لفظ تو المیزان 3 بار ہے، لیکن پہلی بار عدل اور دوسری بار وزن اور تیسری بار موزون مراد ہے۔ اور میزان دنیا میں بھی میزان اور ایک ترازو ہے، اور ایک میزان آخرت کا بھی ہے، اور ایک میزان عقل ہے، میزان علم و عقل۔ تو میزان کے جو مصداقات ہیں وہ ہے ترازو، وہ ترازو دنیا میں ہے کہ دنیا میں کاروبار کا ایک ترازو ہے، اور ترازو علم و عقل کا بھی نام ہے کہ جس کے ذریعے سے فکر کی درستگی ہوتی ہے۔ اگر وہ علوم نقلیہ میں ہو تو قرآن مجید ایک میزان ہے، علوم عقلیہ میں تو منطق کو علم المیزان کہا جاتا ہے، اور آخرت میں بھی ایک ترازو اللہ کی طرف سے قائم ہوگی، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اور وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وزن اور میزان حق ہے۔ مگر یہاں تو عدل و انصاف اور توازن اور اعتدال کی تعلیم کے لیے اس آیت کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین اس کو اللہ ہی نے بچھایا لوگوں کے لیے۔ تو آسمان کا ذکر اور پھر زمین کا ذکر اور درمیان میں میزان کا ذکر۔ ترازو کیا ہوتا ہے؟ ترازو اوپر سے نیچے کی طرف
لٹکتی ہے. تو آسمان اور زمین کے درمیان میں میزان کا ذکر ہے. اور اوپر آسمان سے جو تعلیم نازل ہے اللہ کی طرف سے وہ تمہارے لیے میزان ہے جو زمین کی طرف نازل ہے. تو یہ حسن ترتیب ہے بیان میں کہ پہلے آسمان پھر میزان اور پھر زمین. والارض وضعها للانام، اور زمین کو اللہ نے لوگوں کے لیے مقرر کر دیا ہے، بچھا دیا ہے. یا وضع ارض، وضع الارض کیا ہوتا ہے؟ زمین کو اپنے تمام تر فوائد کے ساتھ بچھا دینا. اور للانام، انام کہتے ہیں ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو اور تمام لوگوں کو، اور یہاں خاص جن و انس مراد ہے. اور کہتے ہیں کہ چونکہ یہ نوم اور نیند سے یہ لفظ مشتق ہے تو جن میں نیند و آرام ہے وہ مراد ہے للانام. مقصد اس زمین کے ذکر کا یہاں اللہ کی قدرت اور نعمت کے طور پر اس کا تذکرہ ہے. فیہا فاکہۃ، کہ جس زمین میں میوے ہیں، فاکہہ وہ پھل جو برائے لذت اور تلذذ کے ہو. والنخل ذات الاکمام، اور کھجور کے درخت. النخل اس میں جنس ہے، ایک درخت کو النخلہ کہتے ہیں، جب اس کے ساتھ تا ہو تو النخلہ. اور یہ ہے والنخل، اور کھجور کے درخت ذات الاکمام جو کہ غلافوں والے ہیں. اکمام کا لفظ کمن کی جمع ہے، کمن، اور کمن کہتے ہیں غلاف کو. تو جو کھجور کے خوشے ہیں غلاف کے اندر اس کی جو پیکنگ ہے اس کے حسن کا یہ تذکرہ ہے. والحب ذو العصف، اور اس میں دانے ہیں، حب معنی دانے، غلہ، گندم اور چنے اور چاول وغیرہ. ذو العصف جو کہ بھوسے والا ہے. تو وہ جو حب اور دانہ ہے وہ غذا کے لیے اور انسانوں کے لیے، اور ذو العصف یہ بھوسا پھر جانوروں کے کام آتا ہے. والریحان، اور غذا. ریحان کے لفظ کے عربیت کے اعتبار سے اور جو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین سے نقل ہے وہ اس کے معانی میں ایک معنی ہے والریحان، انسانوں کے کھانے کے لیے چیز اور غذا. ریحان بمعنی رزق کے عربی لغت میں مستعمل ہے. خرجنا نطلب ریحان اللہ، ہم اس لیے نکلے تاکہ ہم اللہ کے رزق کو تلاش کریں. تو ریحان بمعنی رزق، والریحان اور رزق. اور ریحان کا یہاں چونکہ والحب ذو العصف میں غلہ آ گیا اور فاکہہ بھی آ گیا تو ایک اور معنی الریحان کا ہے خوشبو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کس کس نعمت کی، فَبِأَيِّ آلَاءِ، پس کن کن نعمتوں کی، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم جھٹلاؤ گے. کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لفظ آلہ ہے، اور آلہ کا لفظ جو ہے یہ جمع ہے الن کا، الن، الیون، جیسے امعا، امعا کا لفظ معن کی جمع ہے، معن کی جمع ہے امعا. تو آلہ یہ جمع ہے الیون کی اور الن کی.
اور یہ الیون کہتے ہیں نعمت کو بھی اور قدرت کو بھی، اور خوبیوں کے معنی میں بھی عربیت میں مستعمل ہے، خوبیوں کے معنی میں صفات حمیدہ۔ تو مفسرین کی بڑی تعداد نے اور اکثر مفسرین نے یہاں اعلیٰ کو نعمتوں کے معنی میں لیا ہے، مگر بعض مفسرین نے کچھ آیات میں اس سورت کی کچھ آیات میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو 31 بار ہے، اس میں بعض مقامات پر قدرتوں کا معنی بھی کیا ہے، جیسے ابن زید سے امام ابن جریر طبری نے نقل کیا ہے۔ تو اس لفظ اعلیٰ کے اندر ایک بڑی وسعت ہے، اور یہ کہنا بڑا غلط ہے کہ نہیں اعلیٰ نعمتوں کو کہتے ہی نہیں ہے اور یہ نعمت کے معنی میں نہیں ہے۔ تو یہ اعلیٰ نعمتوں کے معنی میں اکثر مفسرین نے بیان کیا ہے، اور اس کی ایک مضبوط دلیل بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح حدیث میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنوں کو اس کے سامنے جب میں نے سورۃ الرحمن پڑھی تو انہوں نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا جواب دیا، اور احسن جواب دیا، بہترین جواب دیا، کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو جنہوں نے کہا کہ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو وہاں لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ فَبِأَيِّ آلَاء کے جواب میں جنوں کا جو قول تھا وہ یہ تھا کہ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ، معلوم ہوا کہ اعلیٰ نعمت کے معنی میں ہے۔ رب کی نعمت جھٹلانا کیا ہے؟ تُكَذِّبَانِ، جھٹلانا نعمت کا یہ ہوتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں کہ یہ نعمت ہے، یا جھٹلانا یہ ہے کہ میں مانتا ہوں کہ یہ نعمت ہے لیکن یہ اللہ کی طرف سے نعمت نہیں ہے۔ تو یہ بھی جھٹلانا ہے کہ نعمت کو تو مانتا ہے لیکن نعمت کے منعم کو نہیں مانتا، اور منعم کی طرف اس کو منسوب نہیں کرتا، یا نعمت کو نعمت بھی مانتا ہے اور نعمت کو منعم کی نعمت بھی مانتا ہے، مگر اس منعم کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، یہ بھی نعمت کا جھٹلانا ہے کہ نعمت کی کسی نے ہے اور آپ اس میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ اور نعمت کا جھٹلانا کبھی زبان سے ہے تو کبھی عمل سے ہے، کسی نے احسان کیا لیکن آپ نے اس کے خلاف اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا کہ محسوس ہو رہا تھا کہ آپ اس نعمت کو سرے سے نعمت مانتے ہی نہیں ہیں، یہ احسان فراموشی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، وہ نعمتیں تعلیم قرآن کی روحانی نعمت بھی، تخلیق انسانی کی انفسی نعمت بھی، عالم بالا میں شمس و قمر اور نجم کی نعمت بھی، اور زمین کی نعمت میں والارض وضعها کی نعمت بھی، اور پھل اور کھجوروں کی نعمت بھی، غذا کے طور پر غذاؤں کی نعمت بھی، اور دوا کے اعتبار سے مختلف چیزیں بھی۔ تو مطعومات اور ماکولات اور مشروبات اور خوشبویات، ساری نعمتوں کے ذکر کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور یہ انداز بڑا مبالغے والا ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ احسان کر دے کہ کیا میں نے تجھے فلاں موقع پہ
ضرورت تھی مال کی، میں نے مال نہیں دیا، تو تم کیا اس کو جھٹلاؤ گے؟ میں نے تجھے کھانا نہیں دیا، جھٹلاؤ گے؟ میں نے تجھے لباس نہیں دیا، جھٹلاؤ گے؟ جب کوئی احسان فراموش بنتا ہے اس کو متنبہ کرنے کے لیے اس قسم کا جملہ، تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے تو تم ان میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، پیدا کیا اللہ نے انسان کو من صلصال، بجنے والی مٹی سے، کالفخار، ٹھیکرے کی طرح۔ اللہ نے انسان کو اور آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ان کی پیدائش سے ہی پوری انسانیت پیدا ہوئی ہے، تو وہ انسان اول مراد ہے۔ اور انسان اول کی پیدائش کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے تو کہیں ہے کہ اس کو انسان کو پیدا کیا من تراب، خاک سے، مٹی سے، کہیں ہے من طین، طین کی اس کو کہتے ہیں کہ مٹی میں کچھ پانی ملا دیا، وہ من طین ہے، پھر وہ مٹی گارا بن گیا اور لیسدار ہو گیا، من طین اللازب، من طین اللازب۔ اس کے بعد اس پر کچھ وقت گزرا اور وہ بدبودار ہوا، سیاہ ہو گیا، من حمأ مسنون، اس کے بعد وہ خشک ہو گیا، تو خشک ہو کر پھر وہ ٹھیکرے کی طرح خشک ہو کر آواز دینے لگا اور بجنے لگا، وہ کھنکھناتی مٹی صلصال ہے۔ صلصلہ کہتے ہیں آواز کو، صلصلۃ الجرس، جیسے کہ بخاری کی ابتدا میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تخلیق انسانی کے یہ جو مختلف مراحل ذکر کیے ہیں، اس میں مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا نے بھی کام کیا کہ خشک کر دیا، اور کل فخار جو کہا تو اس میں گویا کہ تپش اور حرارت اور آگ کا بھی ایک عنصر ہے۔ وہ انسان جو عناصر اربعہ سے اس کی پیدائش ہوئی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا حصہ اور آغاز وہ مٹی کا تھا، تو انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر وہ مٹی کے مختلف رنگ وہ انسان کے اندر نمایاں ہے، اور یہ طبیعتیں انہی چیزوں کی خاصیات اور مزاجوں کو انسانوں نے لیا ہوا ہے۔ اس انسان کے اندر آگ کی طرح کی وہ تیزی اور تلخی بھی موجود ہے، اور پانی کی طرح کا بدلنا بھی، اور کبھی ایک سطح کو روا رکھنا اور کبھی اس میں عمدگی اور چمک کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، اور جسمانی رنگت کے بھی مختلف رنگ ملتے ہیں۔ وہ مزاج اور خاصیت جو مٹی اور پانی اور آگ اور ہوا کے اندر ہے، وہ خاصیتیں اور وہ مزاج اور وہ مختلف قسم کے مزاج وہ انسانوں کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور پیدا کیا اللہ نے الجان، جن کو، جیسے الانسان میں آدم علیہ السلام مراد ہے، تو الجان میں ابو الجن مراد ہے، جنوں کے باپ کو۔ اس کو پیدا کیا من مارج من نار، آگ کے شعلے سے۔ مارج کہتے ہیں شعلے، جو خالص آگ ہے کہ وہ آگ کے اوپر جو شعلے ہوتے ہیں جس کے اندر سبز اور سرخ اور پیلا 3 قسم کے رنگ ہوتے ہیں، اور وہ ایک طرح کی ہوائی چیز ہوتی ہے، وہ
بغیر دھوئیں والی خالص آگ کا، وہ بھی شعلہ. تو وہی خاصیت آگ والی آ گئی جن کے اندر کہ وہ انہ یراہ ہوا وقبیلہ، جن تمہیں دیکھتا ہے اور تم نہیں دیکھ سکتے، اور جن کو اللہ نے قوت دی ہے کہ وہ یتشکل باشکال مختلفہ، وہ مختلف اشکال سے نمودار ہوتا ہے، اور ہوا کی طرح اور آگ کے اس شعلے کی طرح اس کے اندر اتنی تیزی ہے کہ وہ بہت جلد ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہوتا ہے. مگر آیت سے یہ بات صریح ہے کہ جنوں کی تخلیق کسی مادے سے ہوئی ہے، اور یہ بھی صریح ہے کہ وہ جن انسان نہیں ہے. خلق الانسان کا ذکر تو الگ ہوا ہے اور خلق الجان کا ذکر الگ ہوا ہے. اب یہ کہنا کہ نہیں جن ون کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور یہ جہاں قرآن میں کہیں جن کا ذکر آیا ہے تو یہ انسان کے اندر کی جو وہ تیزی اور تلخی کی طبیعت ہے اور غصہ ہے، اس اعتبار سے اس انسان کو اس کے مزاج کے اعتبار سے جن کہا گیا ہے، اور اس کے اندر جو خوبی ہے اس کو ملک اور فرشتہ کہا گیا ہے. یہ تو تحریف قرآن ہے. یہ نہ تو لغت کے ساتھ کوئی میل کھاتا ہے، نہ ہی یہ کوئی کلام فہمی ہے کہ خلق الانسان من صلصال کہا اور پھر اس کے بعد خلق الجان من مارج من نار کہا، اس کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، اور آپ کہیں کہ یہ ایک انسانی کے دو قسمیں ہیں اور دو مزاج ہیں. نہ تو یہ کلام فہمی ہے اور نہ یہ کہیں منقول ہے. تو اپنی طرف سے ایک تصوراتی اور خیالاتی باتوں کو قرآن کا مفہوم سمجھ لینا تفسیر قرآن تو نہیں ہوتا، تحریف قرآن ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اب یہاں نعمت وہ تخلیق انسانی کی ہے، وہ خلقت انسان کے اندر قدرت بھی ہے اور خلقت انسان میں نعمت بھی ہے. یہاں اعلیٰ گویا کہ نعمتوں اور قدرتوں دونوں کے مفہوم میں ہے. یہ کتنی بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کی تخلیق ظاہری پر غور و فکر اور ریسرچ کرنے والے حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں کہ کس قدر قادر اور حکیم ذات ہے، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے. اور ایک انسان نعمتوں کا ایک پورا عالم ہے. رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے دو مشرقوں کا اور رب ہے دو مغربوں کا. سورۃ صافات کی آیت نمبر 5 میں ہم یہ پوری تفصیل بیان کر چکے ہیں کہ رب المشارق اور رب المغارب بھی اللہ نے فرمایا ہے. اللہ نے رب المشرق والمغرب بھی کہا ہے، اور رب المشرقین اور مغربین بھی کہا ہے، اور مشارق اور مغارب بھی کہا ہے. اگر آپ زمین کے دو حصے کریں، ایک مشرق ہے دوسرا مغرب ہے، تو یہ مشرق مغرب ہو گیا. اگر آپ سردی اور گرمی کے مشرق کو الگ کر دیں کہ یہ مشرق سردی کا اور یہ مشرق گرمی کا، اور یہ مغرب سردی کا اور یہ مغرب گرمی کا، تو یوں وہ دو مشرق ہو گئے. سردی کا مشرق الگ ہے اور گرمی کا مشرق الگ ہے، اور مغرب بھی دو ہو گئے. تو رب المشرقین والمغربین. اور اگر چاروں اطراف میں ایک طرف کو مشرق کے ساتھ ملا کر اور ایک طرف کو مغرب کے ساتھ ملا کر آپ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے تو مشرق مغرب ہے. اور اگر آپ چار اطراف میں ذکر کریں گے تو مشرق والے طرف کو مشرقین اور مغرب والے طرف کو مغربین کہیں گے. یعنی ایک کے ساتھ شمال اور دوسرے کے ساتھ جنوب کو بھی ملا دیا. جیسے
سورج اور چاند کو دونوں کو ملا کر کہتے ہیں قمرین. تو اس کو تغلیب کہا جاتا ہے، یعنی دو ناموں میں ایک کو غلبہ دے کر تثنیہ بنا دیا، تو مشرقین ہے اور مغربین ہے. اور اگر آپ سال کے 365 دنوں کے اندر ہر دن کے مشرق کو الگ مشرق گن لیں اور ہر دن کے مغرب کو الگ مغرب گن لیں تو رب المشارق والمغارب. لہذا یہ تینوں مفاہیم بالکل درست ہے، اور مشرقین اور مغربین. یا مشرق ایشیا اور مشرق امریکہ، وہ دو مشرقین ہو گئے، اور پھر مغرب ایشیا اور مغرب امریکہ وہ دو مغربین ہو گئے. تو یہ تینوں تعبیرات قرآن مجید میں موجود ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے کہ جس رب نے یہ نعمت کی کہ سورج چاند کا نظام بنایا اور مشرق اور مغرب کا نظام بنایا اور عالم کو اس طرح جغرافیائی حالت دے دی کہ جس کا اثر موسم پر بھی پڑتا ہے، بارشیں رکھی اور طرح طرح کے اسباب و راحت رکھیں، اور اس کا اثر فصلوں پر بھی ہوتا ہے، تمہاری غذاؤں پر ہوتا ہے. تو مشرقین اور مغربین اور اس عالمی موسمیاتی نظام اور ان جہتوں اور ان جغرافیہ کے اندر بھی اللہ نے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں، اور وہ نعمتوں کا ایک پورا باب ہے. مرج البحرین یلتقیان. انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.